اچھا بیان ہو. وہاں ماں کا معنی من کا ہوتا ہے، مگر یہاں تو خدا نے خود وضاحت فرما دی. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہیں. کن معنوں میں ساتھ؟ من النبیین، یا مان نبیین نہیں فرمایا، من النبی، یا نبیوں میں سے ہیں، تاکہ اگر کسی شخص کو وہم پیدا ہو کہ ماں کا معنی کچھ اور ہے تو وہم ہمیشہ کے لیے ازالہ ہو جائے. صدیقوں میں سے ہیں، شہیدوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. وہ حسن اولئک رفیقا، اور یہ کیسے اچھے رفیق ہیں. بس من ہو کر رفیق ہیں، نہ کہ باہر رہ کر رفیق. تو قرآن کریم تو اس بات کو خوب کھول رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض قیامت تک ممتد ہے، کوئی نہیں ہے جو اس فیض کو روک سکے. اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ اس شان کی نبوت کی اطاعت میں، اس شان کے نبی کی اطاعت میں کون کس مرتبے تک پہنچا ہے. اگر کوئی اس مرتبے تک پہنچے جہاں خدا فرمائے کہ اس کو نبی کہا جا سکتا ہے تو کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کون مولوی ہے جو خدا کے فضل کے ہاتھ روک سکتا ہے؟ جس کو چاہے گا فضل عطا کرے گا. بس یہ جو ٹھپے والی بات اور اس کی تمسخر اڑانے والی بات ہے، تعجب ہے کہ پاکستان کا قانون حد کے رسول والا حرکت بھی کیوں نہیں آتا. ہم درود پڑھیں تو حد کے رسول کا الزام، اور یہ ملا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر مذاق اڑائیں اور ٹھپے بنا بنا کر ڈاکخانے کے کلار کی طرح ان کو دکھائیں، اور کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا. بڑی نا انصافی ہے. آگے سنیے، سب خدائی کے دعوے اپنے ہاتھ میں لے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں قادیانیوں کو یہ حق آخر کس نے دیا کہ وہ غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول سمجھیں اور پھر اسلام کا دعویٰ بھی کریں. یہ حق مانگنے ہم نے آپ کے در پہ تو نہیں آنا. آپ ہوتے کون ہیں حق دینے والے یا حق روکنے والے؟ حیثیت کیا ہے؟ حق خدا کی طرف سے ملتا ہے، وہی حق دیتا ہے. میں ثابت کروں گا کہ وہ حق اس نے ہمیں دیا ہے کہ ہم یہ یقین کریں اور پھر مسلمان کہلائیں، اور وہ جو آپ جیسے تکذیب کرتے ہیں ان سے وہ حق کھینچ رہا ہے. اور میں اس کے ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جہاں تک کسی کو غیر مسلم قرار دینے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات کھول دی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں ایمان نے جھانکا تک نہیں. لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ایمان اب تک ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، مگر پھر بھی تو ان کو اجازت دے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں. کہہ دے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، قرآن کریم کی ہدایت ہے، اور ہر مسلمان کو اس ہدایت کے تابع چلنا چاہیے. مگر اب حق کی بات چلی ہے تو میں اب آپ کے اوپر کچھ مزید امور کھولتا ہوں. سب سے پہلے تو من یطع اللہ کی آیت ہے جس نے ہمیں حق عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل مطیع بن جاتا ہے اور اللہ کا کامل مطیع بن جاتا ہے، اللہ چاہے تو اس کو نبی بنا دے، اللہ چاہے تو اس کو صدیق بنا دے، اللہ چاہے تو اس کو شہید بنا دے، اللہ چاہے تو صالح قرار دے. کسی کا حق نہیں ہے کہ اس میں دخل اندازی کرے. بس ہمیں یقین اور کامل یقین ہے، اور نشانوں کو دیکھ کر ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی وہی مسیح موعود ہیں جن کی پیشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور وہی مہدی موعود ہیں جن کے متعلق حدیثوں میں کثرت سے آپ کی خوشخبریاں ملتی ہیں. بس جب تک ہم اس یقین پہ قائم ہیں، ہمارا مسلمان کہلانے کا حق کوئی ہم سے چھین ہی نہیں سکتا. کیونکہ جو لوگ بھی مسیح موعود پر ایمان لائیں گے، جو بھی مہدی موعود پر ایمان لائیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ وہی سچے مسلمان ہیں. تو مولویوں کی ہمیں کیا پرواہ ہے؟ وہ جو چاہیں کرتے پھریں. ان سے نہ کسی نے حق مانگنے جانا ہے، نہ ان کو اختیار ہے کہ وہ حق عطا کریں. ان کے حق عطا کرنے پر تو کوئی تھوکتا بھی نہیں. ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حق چاہیے، اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے حق دیا ہے کہ جب
مسیح آئے تو اس کو نبی اللہ سمجھنا، اس کے سوا نہ سمجھنا، ورنہ مارے جاؤ گے. اور مسلمان کہو گے اس کو تب نبی اللہ سمجھو گے، بغیر مسلمان کے نبی اللہ کیسے بنے گا؟ اور کسی نبی اللہ کو نبی اللہ کہنے سے اسلام کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اسلام کو تو تقویت ملتی ہے. اب سنیے، جہاں تک مسلمان ہونے کا تعلق ہے، قرآن کریم نے چند بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں جو مسلمان کی یا مومن کی تعریف میں آتی ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، رسول ان سب باتوں پر ایمان لے آیا جو اس کی طرف خدا کی طرف سے اتاری گئیں، اور مومن بھی، تمام مومن اس پر ایمان لے آئے. کل آمن باللہ، کن کن باتوں پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتب پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اور یہ اقرار کیا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے بھیجے ہوئے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں، جو سچے مومن ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا، تیری بخشش کے ہم طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. اس مضمون کو ایک الگ حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے. میں اس کو، یہ پکڑیں آپ، ابھی اس میں غلط نہیں کرنا چاہتا. اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دو حیثیتیں ہیں جن میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ان قرآنی آیات کی اطاعت میں سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے ایمان لائے ہیں. ایک حیثیت ہے آپ کے مسیح ہونے کی، اور مسیح کے متعلق احادیث بھی بالکل کھلی اور واضح ہیں، اور تمام اہل علم علماء متفق ہیں کہ مسیح نبی اللہ ہوگا. مولوی صاحب جو چاہیں عقیدہ رکھیں، مگر مسیح کی نبوت کا انکار کرنے والا ان کے نزدیک مسلمان نہیں رہے گا، مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا. جو اس کی نبوت کا اقرار کرے گا وہ لازماً مسلمان ہے. یہ وہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ بات کہاں تک ممتد ہے، کہاں تک جائے گا؟ قیامت تک کے لیے یا کسی زمانے تک کے لیے؟ یہ فیصلہ حضور نے فرمانا ہے کیونکہ آپ اس کے مجاز ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں مسیح کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس کو غیر نبی نہ سمجھ لینا، میرے بعد کہاں تک نبی نہیں ہے. الا انہ لیس بینی و بینہ نبی ولا رسول، میرے اور مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے اب مولوی صاحب نے جو یہ زبان تان دراز کی تھی، یہ مذاق اڑایا تھا کہ ایک مرزا ہی رہ گیا تھا جس کو خدا نے نبی بنانا تھا، اس سے پہلے اتنے بزرگ گزرے ہیں، ان کو کیوں نہیں بنایا؟ محمد رسول اللہ سے زیادہ تمہیں علم ہے قرآن اور خدا تعالیٰ کے بادشاہ کا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. ان معنوں میں نبی جن معنوں میں نبی کا لقب عطا ہوتا ہے، جن معنوں میں مرتبے کی بات ہے وہ میں پہلے ہی کھول چکا ہوں کہ حدیث نبوی میں ان کا مرتبہ نبیوں کے برابر قرار دیا، میں ان کو نبی اللہ نہیں کہا. اس میں کوئی تضاد نہیں میری بات میں خوب بات کھول چکا ہوں. ان کے درمیان نبی اللہ کیوں نہیں بنا، اس پر جو مولوی صاحب چی بجی جو بھی ہو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اللہ کا کام ہے، اس نے نبی بنانا، آپ نے تو نہیں بنانا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ مسیح اور تیرے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ رسول ہوگا نہ نبی ہوگا، لیکن وہ ہوگا. حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ینزل فینا حکما من غیر تشریع وہو نبی بلا شک. عیسیٰ ہم میں نزول فرمائیں گے، وہ حکم ہوں گے، ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے ہوں گے، غیر شرعی نبی ہوں گے، شریعت لے کر نہیں آئیں گے،
اور وہ بغیر شک کے لازمن نبی ہیں. فتوحات مکیہ جلد اول. تو ان سے آپ اسلام کا حق چھین لیں گے. جو مسیح کو نبی کہتے ہیں اس مسیح کو جو آنے والا ہے. گزشتہ کو تو سب مانتے ہی ہیں, آنے والے کو بھی بحیثیت نبی یقین کریں گے, اس پر ایمان لائیں گے. یہ گزشتہ بزرگ علماء اور بڑے بڑے بزرگ مجددین کا فتویٰ ہے. نواب صدیق حسن خان قریب کے علماء میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں, حیج الکرامہ میں لکھتے ہیں, من قال بسلب نبوتہ فقد کفر حقا کما صرح بہ السیوطی, کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مسیح آئے گا تو صحیح مگر نبوت کے بغیر, وہ کھلا کھلا کافر ہے. اس کو حق نہیں ہے مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو. بس جو کہتا ہے کہ مسیح ہے اور یہ وہی مسیح ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن اصول کے تابع یہ نبی اللہ ہے, اس سے پوچھتے ہو کہ تمہیں مسلمان کہلانے کا حق کس نے دے دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام سیوطی نے بھی اسی بات کی تصریح فرمائی ہے. اب ان کے اپنے دیوبندی مفتی محمد شفیع صاحب ان کے ہاں فتوے کے دائرے میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں رجسٹر فتاوی الف صفحہ 49, جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرے وہ کافر ہے. یہی حکم بعد نزول بھی باقی رہے گا. ان کے نبی اور رسول ہونے کا عقیدہ فرض ہوگا, اور جب وہ اس امت میں امام ہو کر تشریف لائیں گے اس بنا پر ان کا اتباع احکام بھی واجب ہوگا. الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول بھی رسول اور نبی ہوں گے, اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہے اس وقت بھی جاری رہے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں, میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں وقت بچانے کے لیے. یہ الخیر الکثیر سے حوالہ لیا گیا صفحہ 73 پر جو مدینہ پریس سے شائع ہوئی. آنے والے مسیح موعود کا یہ حق ہے. یہاں آنے والے کا لفظ دیکھیں کتنی وضاحت سے لکھ رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. آنے والے موعود کا یہاں میں بتاتا ہوں حق لہ ان ینکث فیہ, ان کا ذکر فرما کر آنے والے کا ذکر فرما کے کہتے ہیں. یہاں ترجمے میں غلطی ہو گئی ہے. وہاں آنے والے جب موعود میں نے پڑھا مجھے اسی وقت کھٹکا کے ترجمہ درست نہیں ہوا. اوپر دیکھا تو یہ لکھا ہوا ہے حق لہ ان ینکث فیہ انوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ وہ جس کا ذکر کر رہا ہے یعنی مسیح کے دوبارہ آنے کا نزول کا ذکر ہے, مسیح موعود کا ذکر ہے. کہتے ہیں اس کا یہ حق ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس اس میں ہو. عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود دنیا میں تشریف لائے گا, یہاں بھی دیکھوں کیا لکھا ہوا ہے, اذا نزل فی الارض, لفظی ترجمہ کرنا چاہیے, یا ترجمہ کرنے والے نے احتیاط سے کام نہیں لیا, کہ جب وہ زمین میں نزول فرمائے گا, کانا واحدا من الامت, وہ امت کے افراد میں سے ایک ہوگا, کوئی یعنی یک از امتی ہوگا. کلا بل هو شرح للاسم الجامع المحمدی ونسخۃ منتسخۃ منہ, خبردار کہ جاہلانہ خیال نہ کرو, وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع اسم کی شرح ہوگا, اور آپ کی صفات حسنہ کا ایک ایسا نسخہ ہوگا جسے ہم ٹرو کاپی کہہ سکتے ہیں. جیسے آج کل کاپیز نکالتے ہیں, نسخۃ منتسخۃ کا مطلب ہے ٹرو کاپی. یہ مرتبہ ہوگا اس کا. فشتان بینہ و بین احد من الامہ, عام امتیوں کے درمیان اس کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے, ان کو برابر نہ کر دینا. الخیر الکثیر میں یہ فرماتے ہیں. اب سنیے, یہ تو رہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا ذکر. اب مولوی صاحب بڑے سخت پریشان ہو رہے ہوں گے اس وقت کہ میری آواز بھی تو کوئی پہنچائے وہاں, میں کیا کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے سوا کیا کچھ نہیں سکتے.
کہ یہ تو پرانے کی بات کر رہے ہو. ان سب بزرگوں نے اس پرانے مسیح کے متعلق فرمایا ہے کہ جب وہ نازل ہوگا تو وہ نبی ہوگا. آئے گا تو صحیح، اس پر تو آپ کو اعتماد اور یقین ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کیجئے. پرانے نئی کی بحث میں چکا دیتا ہوں ابھی.